بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. زاد المعاد کے ساتھ ہماری چھٹی آج نشست چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشڈ لائف رکھتے ہوئے گھر بار جائیداد آرام راحت سکون بیوی بچے کاروبار بہت جسے مثالی حالت میں دستیاب ہوتا ہے اسے ہوتے ہوئے یوں ہوا کہ 40 سال کی عمر کو جب ہونے کے قریب ہوئے آخری کوئی 2 سال 3 سال یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں آیا کہ آپ خاصی حد تک دنیا سے اچاٹ ہو گئے. غار حرا کے اندر چلے جاتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے کہ میرا کچھ کھانے پینے کا سامان مجھے دے دو. کہا جاتا ہے کہ 10 دن تک بھی غار ہی کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر جو حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں کانا یتحنث. یتحنث کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کو برا جاننا پاپ سے نفرت کرنا جو ظلم ہے زیادتی ہے گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا. تو دینداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف کو رجحان ہوا. ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہرا غور و فکر کرتے. یہ بھی ہے کہ کانا یتعبد یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد کرتے یعنی عبادت کرتے. اب وہ جو عبادت ہے کچھ اعمال اگر ملت ابراہیم سے صاف ستھرے بچے ہوئے ہوں تو تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ انہی اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے. جبکہ عبادت کے جو مفصل احکام ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہی آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کوئی طور طریقے رہے ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی بھی اختیار نہیں ہوئے. یہاں سیرت نگاروں نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا جو ہے یہ شروع دن سے انسانوں کے اندر ایک چیز رہی ہے. جب وہ واضح ہدایت کسی وقت نہیں تھی دستیاب تو لوگ اس تحریک کے زیر اثر جنگلوں اور غاروں کے اندر بھی چلے جاتے رہے ہیں جو کہ ہمارے دین کے اندر مستحسن نہیں جانا گیا. بلکہ لیکن یہ ہے کہ پہلے شریعتوں کے اندر پہلے ادیان کے اندر اس کی کسی نہ کسی حد تک گنجائش رہی ہوگی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سیاحت فی الاسلام کہ اسلام میں کوئی سیاحت نہیں ہے. ہمارے لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک آج کل طریقہ ہے کہ وہ حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اور اس سے پھر احکام اخذ کرنا بغیر اس کے. تو یہ حدیث بعض لوگوں کے لیے اشکال بھی پیدا کرتی ہے. یہ اسلام میں سیاحت نہیں ہے مراد یہ ٹورزم نہیں ہے. اسلام میں جو ہے وہ مری کی سیر کرنا حرام ہے. تو ٹھنڈے علاقوں میں جانا ادھر ادھر کے لا سیاحت فی الاسلام کیا مطلب ہے؟ سیاحت اسلام میں نہیں ہے. اصل میں سیاحت جو تھی یہ پرانے ادیان کے اندر وہ تھا کہ وہ جنگلوں غاروں میں جا کر عبادت کی غرض سے لمبا وقت گزارا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں میرے دین میں یہ نہیں ہے سیاحت نہیں ہے. وہ سیاحت جو خاص ایک دینی سیاحت ہوتی ہے جس کے اندر آپ نفس کو مارنے کے لیے اور نفس کو جلا دینے کے لیے کچھ اعمال کرتے ہیں. اچھا یہ جو چیز ہے کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مفصل شریعت ایسی اتری ہوئی نہیں تھی ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہے یہ خدا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا دنیا و ما فیہا سے کٹ کر بے خبر ہو کر انٹینسو ساعتیں خدا کے ساتھ گزارنا
یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. یعنی نفس کو جو روشنی ملتی ہے اور نفس کو جو ایک پرواز ملتی ہے، خدا کی قربت ملتی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ بہت ہی جو ہے نا لمبی لمبی ساعتیں پورے جہان سے کٹ کر خدا کے ساتھ گزاری. یہ باقاعدہ ایک ضرورت ہے. لیکن اسلام نے اس کی انتظام کیسا کیا ہے؟ اس کی صورت اسلام نے اعتکاف میں رکھی ہے. یہ جو آنے والے عشرہ جو آئے گا آخری ہمارے رمضان میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ گھر والوں سے دور. اچھا، آپ نے یہ نوٹ کیا قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، مباشرت ہے، اچھا روزے دار کو اس سے ممانعت نہیں فرمائی. کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پوری رات جو ہے تمہیں اجازت ہے خامند بیوی کا جو تعلق ہے وہ رکھنا چاہو تو رکھو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ان سے مباشرت کرو، کھاؤ پیو جب تک پاؤں نہیں پھٹ جاتی. پوری رات جو ہے تمہیں اس کی اجازت ہے. لیکن کہا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. البتہ جب مساجد میں تم اعتکاف کی حالت میں ہو پھر اس کا مت سوچنا، پھر اس طرف کو نہیں جانا. تو کیا ہے، آپ بیوی بچوں سے بالکل کٹ کے جدا ہو کر تو بڑے بڑے دن آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مسجد کے اندر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے اور آپ اپنے جو وہ بیشتر اعمال ہیں وہ بندوں سے کٹ کر کرتے. تو یہ عمل ہمارا جو ہے یہ مسجدوں کے اندر رکھ دیا گیا، مگر یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ تھوڑی سی ہماری بات موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ کام کی چیزیں ہیں. لوگوں نے اعتکاف کو بھی جشن بنا لیا. وہ پورا دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں جناب، وہ شور شرابہ اور آواز سنائی نہیں دے رہی، اور جناب ایسا شہر اعتکاف. خدا کے واسطے کیا اعتکاف، مطلب سیکلوشن جسے آپ کہتے ہیں نا، سیکلوشن، یہ مطلب بالکل آئسولیشن ہے. وہ دنیا جہان سے کٹ کر خدا کے ساتھ جڑنا ہے. مطلب ہمارے ایک استاد ہوتے تھے عرب جو ہیں، وہ ہم نے تو مطلب وہ ایک پاکستان میں تھے کچھ سالوں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں اعتکاف، ہم ان کو اعتکاف میں گئے تو انہوں نے وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ روٹی صبح شام گھر سے آتی ہے. تو ہم نے کہا ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا، تو جا کر پتہ کر کے آئے. اگر ان کی روٹی ووٹی تو ہم کرتے ہیں بندوبست. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ وہ اور گھر سے بھی دور ہے. تو ہم ان سے ملنے گئے. ہم نے کہا جی روٹی ووٹی کا، وہ ہنسنے لگے، کہتے میں اعتکاف میں آیا ہوں، روٹی شوٹی کی کیا کر رہے ہو یار تم؟ ہم نے کہا کیا 10 دن آپ کھائیں گے نہیں؟ انہوں نے وہ تھیلا دکھایا اپنا، کہتا ہے یہ اس کے اندر کھجوریں ہیں، کھجوروں کے اندر کہتے میری بیوی نے اس کے اندر وہ بادام بھر دیے. تو پانی مسجد میں یہاں پر ہوتا ہے 10 دن، یوں میں نے گزار کے چلے جانا، مسجد میں روٹیاں کھانے آئے. تو مطلب یہ اس طریقے سے وہ دور ایک سرے پر لگے بیٹھے ہیں مسجد میں، اور کہتے ہیں میں تو دور اس وجہ سے آیا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا بندہ وہ اس کیفیت سے گزرتا ہے، تو دور اس وجہ سے مطلب ہے. تو بہرحال ہماری اس کو ہم ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لمبی ساعتیں گزارنا اور اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ میں ہوں کس لیے اور یہ پورا جہان کس لیے ہے، اور میرا جو پل پل ہے وہ گزرا کیسے ہے. اس کے اندر بندہ اپنا احتساب بھی کرتا ہے، اور کائنات کی جو ہے نا وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صنائی ہے، اس پر خوب غور و فکر کرتا ہے. تو یہ غور و فکر جو ہے نا وہ ظاہر ہے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک فضا میں جانا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصا لمبا عرصہ اس عمل سے ظاہر ہے جو نبوت سے پہلے بھی ہو رہا تھا، الہی انتظام کے تحت ہی ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا. یعنی یہ جو پورا ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنی ہے، کس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنا ہے. تو یہ 40 سال جو ہیں یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے.
اور یہ خدائی انتظام ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جب نبوت اترے تو وہ اعلیٰ ترین، صاف ترین، خالص ترین نفس جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور بھی دیگر احادیث آتی ہیں، بخاری کے اندر بھی ہے، کہتے ہیں کہ نبوت کا آغاز جو ہے وہ رؤیا صادقہ سے ہوا۔ ابھی فرشتہ نہیں آیا تھا، کچھ دیر ایسا ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے، ایسے جیسے صبح ہے، صاف ستھرا سورج کی روشنی کی طرح وہ واقعہ پیش آ جاتا، یعنی رات کو دیکھتے تو دن میں وہ واقعات یوں نظر آ جاتے۔ تو یہ کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ترین دل ہوتا ہے جو علوی حقائق کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ واقعہ ہم سے چھوٹ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 بار ہوا، ایک تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، اور ایک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر جایا گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے کو چیرا گیا، اور فرشتے نے ایک سونے کے تشت میں آپ کا دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس میں سے ایک کوئی لوتھڑا تھا، تو اس سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، تو تم سے اگر یہ رہ جاتا تو وہ نکال دیا، اور پھر آپ کے سینے کو جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیا۔ تو یہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی دل چاہیے، اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ ہے رب العالمین کی تنزیل، اس کو لے کر آتا رہا ہے روح الامین، اترا کہاں ہے؟ علی قلبک، تیرے دل کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب ہے یہ اس کمال کی اس امانت کو سنبھالتا اور محفوظ کر لیتا ہے، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کرتا ہے، اور اس کے معنی کو بھی، اور اس کے اندر جو ایمانی حقیقتیں ہیں سب کو لے لیتا ہے۔ تو ایک خاص دل ہے، بہت مضبوط دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب ہے اس کی تعریف بہت سے قرآن مجید میں اور بھی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ جو معراج کی رات ہے کہ اس دل نے جو دیکھا بالکل اس کے اندر اس نے کوئی غلطی نہیں کی، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اتنے عظیم ترین حقائق جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو صرف جو تجلی کروائی گئی وہ دراصل یہ تھی کہ جب پہاڑ کو پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کرے گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ سکیں گے، اور اگر پہاڑ نہ رہا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو پہاڑ بھسم ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت کی طرف اشارہ ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ معراج کی رات ایسی نشانیاں اللہ نے اپنی دکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ ایک مضبوط دل تھا، اس نے وہ سارا کچھ سنبھال لیا، اور وہ ایسا واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہرحال آخر یہ ہوا کہ غار میں بیٹھے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ آیا، اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضمنی حتی بلغ منی الجہد، انہوں نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے اچھی خاصی جو ہے وہ تکلیف ہوئی، اتنا زیادہ زور سے جکڑا فرشتے نے، اور ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر فرشتے نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑا۔ تو تیسری بار جب اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھو، تو یہ جو پہلی آیات ہیں سورۃ علق کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے نہیں رہے، اور گھبرائے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے
یہاں بعض اہل علم نے اس پہ کچھ کلام کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو وحی ہے یہ فرشتہ اور وہ بھی اپنی اصلی شکل کے ساتھ ظاہر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصہ نہیں آیا فرشتہ. دوبارہ جب دوسری وحی آئی کہتے ہیں میں باہر چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی فرشتہ جو ہے وہ افق میں مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے منہ پھیر کے دوسری طرف دیکھا وہ چاروں طرف افق پر وہی فرشتہ ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ کتنے ماشاءاللہ نقطے نکالنے والے ہیں کہ جی یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا روحانی ایک سفر تھا اور اسی سے جو ہے نا آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں القاء ہوئیں اور آپ وہ جو وحی کا جو معنی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتہ بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. اب یہ ایسے سارے امکانات کو آپ ختم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ کہ جی کوئی یہ الہام تھا. الہام ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کو الہام ہو جاتا ہے یا کو اللہ تعالیٰ ایسے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. بعض اوقات جو ہے تاکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے مجھے آواز آئی ہے. اس طرح کے کچھ واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں بعض نیک لوگوں کے ساتھ, بعض صالحین کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں 1 to 1 یہ فرشتہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے بھیجا ہے فرشتے نے جسے کہتے ہیں تاکہ فزیکلی محسوس ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف دیکھا ہے وہ پتہ نہیں وہ غار میں بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے ہیں تو بندہ جو ہے بعض اوقات چیزوں کو تصورات میں لے آتا ہے. ایک تصور تھا, ایک خیال تھا, نہیں اس نے باقاعدہ بھیجا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ان امکانات کو احتمالات کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ محض کو انسپائریشن تھی, کوئی ایسی انسپائریشن نہیں تھی بلکہ باقاعدہ پیغام رسانی تھی اور فرشتے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا کلام ڈیلیور کیا ہے. اچھا دوسرا جو بعض سیرت نگاروں نے یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھایا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ میں آئے ہیں. اب یہ چیز جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھی ہے کہ پسینہ پسینی اور کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو اور کہا کہ میرا تو حال خراب ہے, مجھے ڈر ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کہتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. عام طور پر اگر کوئی بندہ منتظر بیٹھا ہوا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عملیات کر رہا ہے نا وہ جی پتہ نہیں کب جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہونا, بیٹھا انتظار کر رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں, جا کر کائنات کی حقیقت پر غور کرتے ہیں اور خدا سے لو لگاتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم بھی ہے, فساد بھی ہے, اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی اخیر ہے, نہ کوئی اس کا حل نظر آتا ہے نہ کچھ اور ہے, تو یہ کیا ہو سکتا ہے. اس پر ایک بہت حساس پاکیزہ دل جو ہے وہ بہت گھنٹوں غور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں پر اس مقصد کے لیے, یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے کر رہے ہیں اس لیے کہ فرشتے کو حاضر کرنا ہے وہاں پر اور کچھ کرنا ہے. کہتے ہیں یہ بالکل تاکہ ایک 100% ایک نارمل واقعہ آپ کو محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ آیا ہے, وہ انتہائی روحانی مخلوق ہے, بہت اعلیٰ ہے. اس کے باوجود کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ کے اندر آئے ہیں. گھبراتا بندہ وہ ہے جو کسی چیز کا منتظر نہ ہو, بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ اس کی تیاریاں نہ کر رہا ہو, ورنہ تو آ کر وہ پہلے خود بشارتیں سناتا ہے کہ جی آج میرے ساتھ یوں ہوا, آج میرے ساتھ یوں ہوا. تو یہ شدید گھبراہٹ کے اندر آئے ہیں. اچھا اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات کہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. یعنی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو سکیچ ہے وہ کمال ہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کھینچا ہے. تو آپ نے کہا کہ انک لتحمل الکل, آپ واللہ لا یضیعک اللہ, ایک میں لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ وہ ہیں جو تنگ دستوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتقر الضیف, آپ مہمانوں کی جو ہے وہ مہمانداری کرنے والے ہیں, میزبانی کرنے والے ہیں.
وَتُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات کے باوجود مشکل ترین اوقات میں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق کی نصرت کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہ ہے ایک طرف یہ وہ شخص ہے جو دنیا سے بظاہر کٹا ہوا ہے ان آخری سالوں کے اندر، وہ غاروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مگر یہ وہ ملا نہیں ہے وہ کہ جس کو معاشرے کے اندر اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، اچھا یہ مسلسل لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تنگ دستوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، اور جو مشکل ترین اوقات میں حق کو نصرت دینے کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے آپ جا کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا سے دور بھی جاتا ہے کیونکہ اس کو خدا کے ساتھ لو لگانی ہے، لیکن دنیا میں بھی یوں رہتا ہے کہ یہ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ مدد دیتا ہے۔ تو یہ کمال کا ایک بیلنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک چچا کا بیٹا تھا ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس لے گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 جو ہے نا حنفاء تھے قریش کے اندر۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنیف وہ جو اپنے قوم کی بت پرستی سے نفرت کرنے والے، گھن کھانے والے اور توحید پر قائم لوگ، ان کو حنیف کہتے تھے۔ یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو جو بڑے بزرگوں میں سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ان میں نہیں آتا ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر بھی حنفاء میں سے تھے، لیکن یہ جو پرانے بزرگوں میں سے ایک زید ابن عمرو بن نفیل کہا جاتا ہے، ایک قص ابن ساعدہ کہا جاتا ہے، ایک یہ ورقہ ابن نوفل کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے، بعد میں وہ ہجرت حبشہ میں چلے گئے تھے۔ تو یہ 4 بندے جو ہیں ان کو ان میں سے ورقہ ابن نوفل جو تھے یہ عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ عبرانی جانتے تھے اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ تو ان کے پاس لے کر گئے اور ان کو جو ہے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے یہ سنو کیا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سنایا کہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے۔ ناموس کی تفسیر میں کسی نے کہا اس سے مراد وحی ہے، اور کسی نے کہا ناموس سے مراد جبریل ہے، یہ کیونکہ انہوں نے کوئی عبرانی کی کوئی اصطلاح بولی ہے، ناموس کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، اور کاش کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو سکتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قوم آپ کے ہاتھ چومتی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی بھائی، مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دینے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودی، وہ چیز جو تو لے کر آیا ہے اس چیز کو کوئی نہیں لے کر آیا مگر اس کی دشمنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، مطلب یہ تو ابھی پورے دنیا سے شرک مٹانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کروانے کی بات ہے، دنیا سے ظلم ختم کروانا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو چودھری وڈیرے بدماش یہ ساہوکار یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرنے والے، تو یہ اس کی تو دشمنی ہمیشہ ہی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا کہ 3 سال، لیکن 3 سال نہیں، زیادہ تر یہ کہ 6 مہینے تک پھر وہی جو ہے وہ نہیں آئی۔ یہاں پر کچھ واقعات ایسے مشہور ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خودکشی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو تحقیق نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف سی روایات ہو گئی ہیں، اور ان چیزوں کو اسلام دشمنوں نے خاصا زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو بسا اوقات ہمارے بعض علماء بھی اس چیز کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ بعض روایات میں ایسا ملتا ہے مگر وہ روایات قابل اعتماد نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے لیے کوئی ایسے تڑپ رہے تھے کہ جی کہ میں کسی جو ہے نا وہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لوں اور خودکشی کر لوں۔ جی تو پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ یا ایھا المدثر سورت اترتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو اب یہ نبوت کا ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر ہم پہنچ گئے
اس کے بعد انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اگلی بات کریں گے.